अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ एक नए प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। साथ में हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त भी जारी कर दी गई है। इस मरतबा आप लोगों को हुकूमत की तरफ से कितनी रकम अदा की जाएगी, बच्चों का वजीफ़ा भी हुकूमत ने बढ़ा दिया है, तो वजीफ़े की रकम आपको कितनी मिलेगी और बच्चों का वजीफ़ा कब हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे किन अज़ला में ये किस्त मिलना शुरू हो चुकी है और कौन से ऐसे अज़ला हैं जिनमें अभी तक ये किस्त शुरू नहीं हुई। ये भी आपको बताएंगे आपके ज़िले में किस्त कब मिलेगी। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो के आखिर में एक गुड न्यूज़ भी है। हुकूमत की तरफ से कौमी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद को यहाँ पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ये 50,000 रुपये कौमी शनाख्ती कार्ड पर कैसे आप लोगों को मिल सकता है, ये मुकम्मल डिटेल भी आप लोगों को देंगे। इस बार कुछ ख़वातीन ऐसी भी होंगी जिनको हुकूमत की तरफ से डबल किस्त मिलेगी, और ये तमाम ख़वातीन नहीं है बल्कि दो किस्म की ऐसी ख़वातीन हैं जिनको हुकूमत दो दो किस्तें एक साथ अदा करने जा रही है। साथ में उन अज़ला की फ़हरिस्त भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफ़ालत प्रोग्राम की जो रकम है वो मिलना शुरू हो चुकी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहुत वसी कर दिया है। इसका दायरा कार अब महदूद नहीं रखा, हुकूमत ने इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया है और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए। यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो बराह रास्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो सके और जिनकी माली मदद भी की जाए और जिनको खुद कफ़ील भी बनाया जाए। और इसी मकसद को, इसी पर्पज़ को देखते हुए हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफ़ा कर दिया है। और ये इजाफ़ा पहली मरतबा नहीं हुआ, हर बार हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ इजाफ़ा यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ पे अवाम की जो डिमांड थी वो ये थी कि तकरीबन 20,000 रुपये जो किस्त है वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर हमने एक सर्वे भी करवाया था और उसमें ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उनका ये कहना था कि जो ये किस्त हुकूमत 3 माह के बाद दे रही है, ये माहाना आप लोगों को किस्त दी जाए। तो इसके हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि ये किस्त हर महीने मिले तो कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा ताकि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस मरतबा आप लोगों को कितनी पेमेंट दी जा रही है। और इसका तरीक़ेकार हुकूमत ने बिल्कुल तब्दील कर दिया है। आप लोगों को सिमें भी प्रोवाइड की गई है जिनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इस पर सिर्फ मैसेज आएगा, बल्कि हुकूमत का मकसद ये था कि आप लोगों का अपना डिजिटल वॉलेट अकाउंट होगा। इस अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। जब पैसे आ जाएंगे आप किसी भी बैंक से, किसी भी रिटेलर शॉप से जाके अपना जो भी पैसा होगा वो निकलवा सकेंगे। मिसाल के तौर पे हुकूमत की तरफ से आपके अकाउंट में 50,000 रुपये सेंड किया जाता है। आप उसके अंदर से क्या करेंगे, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप 10,000 रुपये वहाँ से ले लेंगे, 40,000 रुपये आप उसी अकाउंट के अंदर रख सकेंगे क्योंकि ये आपका अपना डिजिटल वॉलेट होगा। और इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने आपको कहा कि आप लोगों ने अपने ज़ाती नाम पे एक अदद सिम रजिस्टर्ड करवानी है। लेकिन काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी या जिनको इसका पता नहीं था कि डिजिटल वॉलेट क्या है, तो उन्होंने फिर नहीं अकाउंट बनवाए। तो फिर हुकूमत ने ये किया कि आप लोगों को एक अदद जो सिम है वो प्रोवाइड की गई और इसी सिम पे जो आपके नाम पे हुकूमत रजिस्टर्ड कर रही है, जो आप लोगों को सिमें दे रही है, और सब तकरीबन ख़वातीन को मिल भी चुकी है, नई जो ख़वातीन हैं वो अभी रहती हैं तो उनको भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि 1-2 हफ़्ते के अंदर जो सिमें हैं वो प्रोवाइड कर दी जाए और उनके जो डिजिटल वॉलेट है वो बना दी जाए। तो अब जो डिजिटल वॉलेट अकाउंट बनेगा, जो आपका अपना ज़ाती अकाउंट होगा, हुकूमत की तरफ से जितने भी पैसे आएंगे इसी अकाउंट में मौजूद होंगे और इसी अकाउंट के ज़रिए आप लोग अपनी रकम निकलवा सकेंगे। और ये रकम आपकी अपनी है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कटौती या इजाफी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और यही सीन हुकूमत चाहती है कि हम बच्चों का जो वजीफ़ा है उसके अंदर करें। जो बच्चे आहल होंगे जिनका हुकूमत वजीफ़ा देगी वो भी आप अपनी इस सिम के ज़रिए वसूल कर सकते हैं।
اور یہ ایک اچھا جو پلان ہے یہ سامنے آیا ہے. اس میں آپ کٹوتی سے بچ جائیں گے، ریٹیلر شاپ کے جو دھکے ہیں وہ آپ کو نہیں کھانے پڑیں گے، بار بار آپ کے چکر نہیں لگیں گے. آپ کا جو ڈیجیٹل والیٹ ہے اس پہ آپ کا میسج بھی آ جائے گا، اور جب چاہے آپ اس کو خود چیک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی سیف رہے گی. تو یہ حکومت نے پلان بنایا ہے، لیکن اس میں ابھی مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو حکومت نے آپ کو ایک پرمیشن دی ہے. پرمیشن یہ ہے کہ جب تک آپ کا ڈیجیٹل والیٹ ایکٹیو نہیں ہوتا یا اس میں پیسے نہیں آتے تو آپ کسی بھی ریٹیلر شاپ سے جا کے یا بینک اے ٹی ایم سے جا کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، حکومت نے یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ بڑی تعداد میں خواتین کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا جائے. تو اب حکومت نے جو اضافہ ہے وہ یہی آ رہا تھا سامنے کہ حکومت کم سے کم 3,000 پہ تو میکسیمم کر لے گی اضافہ، یعنی کہ 3,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن عوام کی ڈیمانڈ تو 20,000 روپے کی تھی کہ 20,000 روپے اگر کر دیا جائے اور وہ بھی ماہانہ ہو جائے تو اس سے اچھا کوئی پلان نہیں ہے. تو حکومت نے یہاں پہ بڑا یو ٹرن لیا، 20,000 پہ آپ کا وظیفہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس میں 3,000 پہ اضافہ دیکھنے کو ملا. کیونکہ ہمیں جو اپڈیٹ سامنے آئی تھی اس کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جو خواتین ہیں جو غریب ہیں، غربت کی زندگی گزار رہی ہیں، معاشی جن کے حالات بہتر نہیں ہیں اور بے روزگاری عام ہے، ان کو ایک طرف تو ہنر سکھایا جائے لیکن ساتھ میں ان کی جو امداد ہے اس کو بڑھایا جائے. تو حکومت نے یہاں پہ ایک طرف تو ہنر مند بنانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، اس میں تو آئی ایم ایف جتنی رقم کہی تھی اس سے زیادہ ہی دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ پلان بنایا کہ جو آپ کی قسط ہے اس میں فی الحال 1,000 روپے کا اضافہ کر دیا جائے. تو اب جو آپ کی قسط ہے وہ فائنل جو ہے حکومت نے 14,500 روپے مقرر کر دی ہے. 14,500 روپے آپ کو حکومت کی طرف سے ہر مرتبہ ادا کیا جائے گا ڈیجیٹل والیٹ میں. لیکن ابھی بھی آپشن باقی ہے، باقی جہاں سے بھی آپ چاہیں اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. فائنل ابھی اس پہ ڈیسیژن نہیں ہوا کیونکہ سب کے اکاؤنٹ ابھی اوپن نہیں ہوئے. جیسے ہی اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے تو ڈیجیٹل والیٹ میں آپ کی رقم حکومت کی طرف سے ٹرانسفر کی جائے گی اور آپ جا کر اسی نمبر سے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ رقم میں نے آپ کو بتائی کہ 14,500 روپے ہے. بچوں کا وظیفہ بھی بڑھا دیا ہے. بچوں کا وظیفہ حکومت کی طرف سے اس مرتبہ صرف 500 روپے بڑھایا گیا ہے، یعنی کہ 500 روپے فی بچے کے حساب سے حکومت یہاں پہ رقم بڑھا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی شناختی کارڈ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے ایک 50,000 روپے کی جو نئی اسکیم ہے اس کا آغاز کر دیا. تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کون سی ایسی خواتین ہیں جو یہاں پہ ڈبل پیسہ لے کر جائے گی، 2 مرتبہ ان کو حکومت کی طرف سے قسط دی جائے گی. اور یہ اسپیشل خواتین ہیں اور انہی خواتین کو حکومت کی طرف سے ڈبل ایڈوانٹیج مل گیا ہے. اور آپ بھی یہ جو ڈبل ایڈوانٹیج ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقہ کار کو فالو کریں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اگر صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہو تو 100% اس میں اہل ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور رقم بھی آپ لوگوں کو یہاں پر مل جاتی ہے. تو اب یہاں پہ قومی شناختی کارڈ رکھنے والے افراد کے لیے گڈ نیوز آ چکی ہے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ حکومت نے ایک نیا کارڈ متعارف کروایا ہے، اور اس کارڈ میں آپ لوگوں کو 50,000 روپے فی بچے کے حساب سے وظیفہ دیا جائے گا. یہ کون سے بچے ہوں گے؟ یہ یتیم بچے ہوں گے، اور ان کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے وہ اپنا کارڈ وغیرہ بنوا لیں، اپنے بے فارم وغیرہ بنوا لیں، اس کے بعد ان کو یہ وظیفہ حکومت کی طرف سے ادا کیا جائے گا. جو آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ ہے یہ بھی چلتا رہے گا، لیکن وہ والی جو رقم ہے یہ بھی حکومت آپ کو ایک مرتبہ دے گی جو کہ 50,000 روپے آپ کا بنتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہم بات کریں خواتین کو ڈبل قسط کی، تو یہاں پہ دیکھیں کچھ گھرانے تو ایسے تھے جن کو رمضان ریلیف پیکج ملا 13,000 روپے کا شہباز شریف کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے بی ایس پی پروگرام میں رجسٹریشن کروا رکھی تھی. انہوں نے جو حکومت کا سروے ہے وہ کمپلیٹ کروا رکھا تھا NSER میں، اور ان کا غربت کا سکور بھی کم تھا تو ان کو حکومت کی جانب سے 13,000 روپے ادا کر دیا گیا. اسی طریقے سے جو لوگ پنجاب کے اندر تھے، پنجاب کی حکومت نے سروے کروایا PSER کا، تو جو پنجاب کے اندر سروے کروا چکے تھے ان کو 10,000 روپے حکومت نے یہاں سے دیا. تو ان کو اس طریقے سے یہاں پہ 10,000 یہ مل گیا، 13,000 روپے شہباز شریف کا مل گیا، اور ساتھ میں ان کی یہاں پہ یہ بھی قسمت لکی نکلی ہے کہ جو راشن کارڈ ہے وہ بھی لوگوں کو ملا ہے. تو اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے رجسٹریشن کرواتے ہیں، جو حکومت کا پروپر پروگرام آتا ہے اس میں مقررہ وقت پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر فائدہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کن اضلاع میں حکومت کی جانب سے جو قسط ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور کون سے ایسے اضلاع ہیں جن میں ابھی تک قسط
جاری نہیں کی گئی. اور پھر اس کے بعد دو قسم کی جو خواتین ہیں جن کو ڈبل قسط دی جا رہی ہے ان کا میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ دو قسم کی ایسی خواتین ہیں جو پچھلے مرتبہ ان کا جو سروے ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، ان کا 3 سال کا عرصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا، لیکن اس کے بعد ان کے پیسے بند ہو گئے. تو اب جیسے ہی انہوں نے سروے کروایا ہے، جیسے ہی انہوں نے دوبارہ سے خود کا اندراز اپڈیٹ کروایا ہے، ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو رمضان ریلیف پیکج کے 13,000 روپے مل گئے. دوسرا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کی پچھلی قسط تھی جب سروے بند ہوا تو وہ پیسے جو قسط رہ گئی تھی دسمبر تک کی وہ ان کو مل گئی. اور اب جو ہے ان کا یہ فائدہ ہونے والا ہے حکومت کی طرف سے، اب جو نئی قسط ہے اگر وہ اہل قرار پا جاتے ہیں تو اب نئی قسط بھی ان کو مل جائے گی. تو یہ اسپیشل دو قسم کی خواتین ہیں جن کو حکومت کی طرف سے یہ قسط بھی ادا کی جائے گی. تو اب بڑھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کن اضلاع میں یہ قسط دی جا رہی ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں گجرات شہر میں مکمل طور پہ قسط دینے کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت نے شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے ساہیوال، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور بھاول نگر اور سکردو، میاں والی، فیصل آباد، کراچی، لودھرا، وہاڑی، میرپور، تو یہ وہ اضلاع ہیں جن میں حکومت نے اب قسط دینا سٹارٹ کر دی ہے. ان تمام علاقوں کے اندر جو قسط ہے وہ آ چکی ہے، لیکن کچھ ان کے پوائنٹس ایسے ہیں جن میں جو قسط ہے 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہاں پہ لسٹیں حکومت نے فائنل کر لی ہیں. جو لوگ بھی ایلیجیبل ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مکمل طور پہ ادائیگیاں کی جائے گی. اور اگر آپ کے ضلع میں ابھی قسط ملنا شروع نہیں ہوئی تو آپ بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا، اور جن اضلاع میں قسط مل رہی ہے وہ بھی کومنٹس میں بتائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے، باقی جو عوام ہے ان کو بھی اویئرنیس ہو سکے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور دعا کیجیے گا آپ بھی، اور دعا میں ہمیں بھی یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.